بہت اہم ہے کہ ایک لمٹس کیا ہوں گی کہ عمل ظہور پذیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں. آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس میں ہم نے فری ول اور ڈٹرمنزم یعنی انسان کس حد تک آزاد ہے اور کس حد تک مجبور محض ہے، یہ ٹاپک ہے آج کا. یہ بحث مختلف اینگلز سے بیفور کرائسٹ یعنی BC میں یونانیوں میں لائک سوکریٹس ہے، پلیٹو ہے، اس کے ان کے شاگرد ہے بکرات وغیرہ، ان لوگوں نے سب نے اس فلسفے کے اوپر بحث کی ہے اور وہ ایک جزوی آزادی کے قائل تھے. یعنی نہ تو وہ ڈٹرمنزم کے حامی تھے اور نہ ہی وہ فری ول کے حامی تھے. اور یہ بحث پھر اسی طرح چلتی چلاتی AD میں آفٹر کرائسٹ میں آ گئی، اور وہاں پہ بھی سینٹ اگسٹن وغیرہ جو ہیں وہ جزوی آزادی کے ہی قائل رہے، اور ان کا جو فلسفی تھی مینلی سینٹ اگسٹن وغیرہ کی، یہ بھی اسی کے زیر ریاست تھی، جیسا کہ فلاسفرز نے چند 100 سال پہلے گریک میں ڈسکشنز کی تھی. بیسیکلی یہ مختلف جہات ہیں اس کی کہ ایک لوگ سمجھتے تھے جو فلاسفرز بھی اور سائنسدان یا نیورو سائنسز والے کہ انسان کا برین جو ہے وہ پری ڈٹرمنڈ ہے، اور جو کچھ بھی مترشح ہوتا ہے انسان کی زندگی میں وہ اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ یا فری ول کی طرف ایک اشارہ انہیں ملا. اور یہ وہ لوگ جو بیسیکلی انسان کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی سمجھتے تھے اور اسے کریچر کو نہیں مانتے تھے کسی بھی صورت میں. اور ان کے نظریے میں یہ مسئلہ تھا کہ بنیادی طور پہ کہ انسان ایک سیلف ڈیولپڈ اینٹی ہے تھرو ایولیوشن، اور وہ مکمل طور پہ آزاد ہے. اور دوسری طرف کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جن کے یہ سارا میک اپ جو ہے اس کی جینیٹکس میں موجود ہے، اس کے برین میں موجود ہے، تو وہ مجبور محض ہے، وہ اکارڈنگلی ایکٹ کرے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی مختلف سمتیں جو ہیں وہ کور کرتی ہیں، اور اس کی جو بنیادی فلسفی ہے وہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے بہت زیادہ کہ انسان کو ایک فلاسفر یا ایک سائنٹسٹ یا ایک نیورو سائنٹسٹ کس فریم میں، کس میٹرکس میں دیکھ رہا ہے کہ کیا وہ خود ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہاں پہ یا ایک ارتقائی زندگی کے نتیجے کے طور پہ عمل ظہور پذیر ہوا ہے، یا اس کو کسی اور پلانٹ سے یہاں پہ بھیجا گیا ہے. آج ہم بہرحال اس کو اپنے اسلامک لٹریچر اور صوفیانہ جو لٹریچر ہے اس کے تحت ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی کتنے ہمارے مسلک ہیں جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک جبریہ فرقہ ہے، مسلک ہے کچھ لوگوں کا. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان ایک مجبور محض ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر مجبور محض ہے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کس چیز کی؟ اگر وہ اپنی ول ایکسرسائز نہیں کر سکتا، اپنی اس کی کوئی اوپینین نہیں ہے، اور سارا کچھ پری ڈٹرمنڈ ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ آ کر کے. یہ لوگ کچھ سم ٹائم ریفرنس دیتے ہیں آیت نمبر 49 سورہ یونس سے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے نہیں مالک ہوں میں اپنے کسی بھی نقصان اور نفع کا جب تک اور جتنا اللہ نہ چاہے. تو یہ دلیل جو ہے یہ ان کے ایک شارٹ سائٹڈنس ہونے کی کہ جتنا اللہ چاہے. اب یہ جملہ بہت اہم ہے کہ ایک رسول کے لیے، ایک ختم الرسل کے لیے، اپنے انبیاء کے سردار کے لیے، سید الانبیاء کے لیے اللہ پاک نے کتنی گنجائش رکھی ہوگی، کتنا اللہ پاک اس کے لیے چاہتا ہوگا، اس کی لمٹس کیا ہوں گی کہ اللہ ان کے لیے کتنا چاہتا ہے. یہ ڈیفائن کرنا ایک عام مسلمان کا کام پاسبل نہیں ہے کسی بھی ہیومن بینگ کے لیے، کیونکہ یہ ایک راز ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. لہٰذا جبریہ کانسیپٹ کو میں اپنے ذاتی طور پہ اس کو رد کرتا ہوں، کیونکہ پھر اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی وہ سلسلہ نہیں رہ جاتا ہے. دوسرا اشاعرہ یا قدریہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ انسان ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ جو چیز چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس کو مکمل اختیار حاصل ہے. تو اب اس کے بعد جو تیسرا ہے مسلک یا فرقہ اس میں، وہ اشاعرہ کا ہے. وہ یہ مانتے ہیں
کہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار تو دیا ہے لیکن یہ اختیار مؤثر نہیں ہے نا ایک جوک کنگ آف نو کنگڈم، کہ اختیار ہے لیکن وہ مؤثر ہی نہیں ہے۔ تو اب اہل حق کا ایک نظریہ ہے، وہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے زیادہ بیلنسڈ ہے، کہ اللہ پاک نے انسان کو با اختیار بنایا ہے اور اس کے بعد جو قوت اثر دی ہے وہ مؤثر ہے، وہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ اسی لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس جو برائی اور بدی کی قوت جو عطا اللہ کی طرف سے ہوئی ہے وہ مؤثر ہے۔ اب یہاں میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جس میں ایک سٹیپ اس سے آگے ہم جائیں گے اس کانسیپٹ سے بھی، کہ یہ جو اختیار ہے یہ مسئولیت ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک کو ہمیں آنسریبل ہونا ہے، اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ تو اس کے لیے مثال ہے، جیسے میں زید یا بکر کو ایک گفٹ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا دوست راولپنڈی میں رہتا ہے فلاں جگہ پہ، آپ اس کو یہ گفٹ دے کر کے پہنچا کر کے 2 دن کے بعد واپس تشریف لے آئیں۔ وہ گفٹ لے جاتا ہے لیکن وہ صرف وہاں پہ شاپنگ کرتا ہے، باغوں میں بازاروں میں اور دوستوں سے ملتا ہے، لیکن گفٹ کو وہ ڈیلیور ڈیزائرڈ پرسن کے پاس نہیں کرتا، یعنی اسے اختیار تھا سارا کچھ، وہ گیا ادھر ادھر، اس نے انجوائے کیا، لیکن وہ جو میں نے کام کہا تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ اب وہ واپس آ جاتا ہے، تو یہی سوال اللہ پاک اصل میں پوچھے گا، اس نے اختیار آپ کو دیا ہے، آپ جا کہیں بھی سکتے تھے، جس بھی رستے پہ جانا تھے تو وہ آپ جانا چاہیں وہ آپ جا سکتے تھے، تو لیکن یہ مسئولیت کے ساتھ ہے، یہ ذمہ داری کے ساتھ ہے، یہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے کہ جب وہ واپس آئے گا اللہ پاک آپ کو روزے قیامت اٹھائیں گے تو وہ پوچھیں گے ہاں بھی یہ کام میں نے آپ کو دیا تھا، کیا وہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو یہ اشاعرہ جن کو ہم اہل حق کا مسلک کہتے ہیں، یہ جو بیسیکلی مسلک ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ ایک سٹیپ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جانا چاہیے، اور اس ساری جو ہمیں اللہ پاک نے قدرت دی ہے، جو ہمیں اختیار دیا ہے، اس کو ہم نے اگر ایکسرسائز کرنا ہے تو وہ پازیٹیولی کرنا چاہیے اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو اصل آزمائش ہے یا وہ جو اصل کام ہے جس کے لیے کائنات میں ہمیں کو بھیجا گیا ہے اس پہ فوکسڈ رہنا چاہیے، سو دیٹ کہ ہم آنسریبل جس دن ہوں گے تو اس دن ہم اپنے کامیاب ہوں اور اپنی فری ویل کو بھی انجوائے کریں جہاں تک اللہ پاک نے دی ہے، اور اس کام کو بھی جو اللہ پاک نے ہمارے ذمہ خلیفہ ہونے کے ناطے پہ لگایا، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے لگایا ہے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔